الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹے پارے میں 5واں رکوع سورہ المائدہ کا پہلا رکوع چل رہا ہے. سورہ المائدہ کی 2 آیات ہوئی ہیں. تیسری آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. صدق اللہ العظیم. نصف آیت کی تفسیر آج ہونی ہے. اوپر کی آیات میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہ ہونے دو، اور اللہ کی شاعر سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی معبودیت کے لیے جو بطور علامات و نشانات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حرم محترم ہے، بیت اللہ ہے، جمرات ہے، قربانی کے جانور جو حج میں ذبح کے لیے لے جائے جاتے ہیں، خصوصاً جن کے گلوں میں پٹکا پڑا رہتا ہے، اسی نیت کے ساتھ کہ ان کو حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے حج کے بعد ذبح کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو مساجد ہیں، اذان ہیں، نمازیں ہیں، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں. ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان میں سے چند چیزوں کا ذکر عمرہ اور حج کی مناسبت سے اوپر ذکر کیا گیا. چونکہ عمرے اور حج کے معاملے میں مشرکین نے مسلمانوں کو روکا تھا، تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ تمہارے دل میں جو ان کی طرف سے عداوت آئی، انہوں نے جو تم کو حج عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو اس کی وجہ سے تم انصاف سے پیچھے نہیں ہٹ جانا. اب تم ظالم نہ بن جانا کہ اب تمہیں موقع ملا ہے فتح مکہ کے بعد تو ان سے بدلہ اس طرح لو کہ تم ظالم بن جاؤ، بلکہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، دست تعاون دراز کرو، اور گناہ اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو، اپنا ہو یا غیر. آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت میں لوگ بے دریغ ان کا استعمال کرتے تھے. مردار جانور کھا لیتے تھے، جھٹکے کے جانور کھا لیتے تھے جو گردن کی طرف سے کاٹے جاتے، یا اسی طریقے سے خون کو حلال سمجھتے تھے، خون پیتے تھے، چاٹ لیتے تھے، اور خنزیر وغیرہ کو بھی کا گوشت سے پرہیز نہیں کرتے، اس کو بھی کھاتے. اور جو جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے، بتوں کے نام پر، جو خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھ رکھے تھے انہوں نے، تو ان بتوں کے نام پر جو ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا، کہ حبل کے نام پر، لات و عزا کے نام پر، تو اس کو پھر تبرک سمجھ کر کے کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو جانور گلا گھٹنے سے مر گیا، یا اوپر پہاڑ سے گرنے سے مر گیا، یا کسی جانور نے اس کو کھا لیا، یا جانور نے سینگ ماری چوٹ سے مر گیا، یا کسی نے لاٹھی ڈنڈے سے مارا اس طرح مر گیا، اس طرح کے کسی بھی جانور کو وہ جو ہے اپنے لیے حرام نہیں سمجھتے تھے. تو قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل کر دی، اور تقریباً 9 قسم کی چیزوں کو ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. نمبر 1، تمہارے لیے مردار حرام ہے. مردار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ذبح کر کے کھانا حلال ہوا تھا، وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت ہوئی تھی، وہ جانور بغیر ذبح کے اپنی موت مر جائے یا بیماری سے مر جائے، تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے. اور مردار اپنی موت مرا یا مار دیا گیا یا بیماری سے مر گیا تو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آ سکی، تو وہ مردار جانور حرام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر جو خون تھا اور اس کے اندر جو حرارت غریزیہ جسے کہتے ہیں، وہ چیزیں جذب ہو کے رہ جاتی ہیں، جس کا زہریلا مادہ اور گندگی سے کئی قسم کے جسمانی اور روحانی اثرات کھانے والے پہ پڑتے ہیں، تو اس سے منع کر دیا گیا. اسی لیے آگے نمبر 2 پہ خون کو حرام قرار دیا گیا.
کیونکہ مردار کے جو حرام ہونے کی بڑی وجہ ہے وہ خون کا اس کے جسم میں باقی رہ جانا ہے. ذبح کرنے سے وہی خون نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، تو اس کے زہریلے اثرات، بیماری والی اثرات وہ بھی خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جو بیمار جانور بھی اگر ذبح کر دیا جائے اور بشرطے کہ خون اپنی بہاؤ کے ساتھ نکلے تو خون کے ساتھ اس کی بیماری کے اثرات بھی نکل جاتے ہیں. جیسے ڈیلائسس کرتے ہیں تو اس میں خون کا فلٹر کرتے ہیں، تو جب خون نہیں نکلتا اور اسی میں رہ جاتا ہے تو وہی اصل نقصان دہ چیز ہوتی ہے. فرمایا کہ مردار حرام ہے، اور غالباً اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے چونکہ مردار سے خون باہر نہیں آ سکا تو وہ حرام ہے، جیسا کہ خون حرام ہے. خون اکیلے اگر نکال لیا جائے اور اس کو کوئی کھائے تو وہ حلال نہیں ہے، پیے حلال نہیں ہے، تو خون حرام کر دیا گیا. خون سے مراد یہاں وہ بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ خون جو تلی کی شکل میں، جس کو کلیجی کہتے ہیں، کو شکل میں وہ بھی خونی کی اس کی حقیقت ہوتی ہے، وہ یا مراد نہیں ہے. بہنے والا خون وہ مراد ہے کہ وہ حرام قرار دیا گیا. تیسری چیز جس کو حرام قرار دیا گیا وہ خنزیر کا گوشت ہے. چونکہ خنزیر کے اندر بھی عجیب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بنایا ہے کہ اس کے اندر وہ رگیں ہی نہیں ہوتی ہیں گلے کے اندر جن کے کاٹنے سے خون باہر ہو جاتا ہے، اسی لیے خنزیر میں ذبح کی کوئی شکل نہیں بن پاتی، اور وہ اسی لیے سراپا حرام ہے. جس طریقے سے خون جو ہے سراپا جو ہے حرام ہے، ایسی نجس العین ہے، ناپاک ہے، ایسی خنزیر بھی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہے. اس کا لوگ صرف گوشت استعمال کرتے تھے، اس لیے یہاں پر گوشت کی خاص طریقے سے تذکرہ کر دیا گیا کہ جس طرح خون نجس ہے ایسے ہی خنزیر بھی نجس ہے. ان تین چیزوں کو تو صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا. باقی جتنے بھی حیوانات ہیں خنزیر اور کے علاوہ ان سب، اور جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے تو اس میں ذبح شرط ہوتا ہے. لیکن اس ذبح کے اندر بھی ذبح تو کیا گیا، لیکن ذبح کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا جو شریعت کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں. مثلا وہ جانور اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے، پاکیزہ ہے، مگر جس خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا تھا اور جس کی اجازت سے ہمیں اس کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت ملی، تو اس میں اگر کوئی شخص اس مالک و خالق کی مرضی کے بغیر نیت کی خباثت اس میں داخل کر دے، عقیدے کا فساد اس میں شامل کر دے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ جانور ہم فلانے بت کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، یا مثلا لے کے جائے کسی درگاہ میں اور یہ کہ فلانے پیر صاحب، فلانے مزار صاحب جو ہے جو کسی مزار والے کے نام پہ ذبح کر دے، تو یہ اس کے اندر عقیدے کی خباثت اور یہ شامل ہو جاتی ہے. حالانکہ فی نفسی وہ جانور حلال تھا، ذبح کر کے اللہ کے نام پہ کھایا جاتا. کسی جاندار کی جان صرف اسی جان کے پیدا کرنے والے کے نام پہ ہی حلال ہو سکتی ہے اگر اس پیدا کرنے والے نے اس کی اجازت دی ہو. تو جس کے حکم و ارادے سے موت و حیات چلتی ہے اسی کے نام پر جو ہے ذبح کرنے سے وہ جانور حلال ہوتا ہے. لہذا غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کر دیا جائے، تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کا نام ہی لیا گیا، اللہ کو کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے نام ہی لیا گیا کسی بت کا یا کسی اور کا، تو وہ مردار ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. آگے ایک لفظ اور آنے والا ہے کہ نام تو لیا گیا اللہ کا لیکن ذبح کیا جا رہا ہے غیر اللہ کی جگہ پر. جیسے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے تو لوگ جانوروں کو اس کے قریب لاتے تھے بتوں کے نام پر، اور بت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، وہ بھی مردار ہے. اور آج کل کی اس کی مثال کہ جانور پالا جائے اور کہا جائے کہ ہم اجمیر لے جا رہے ہیں، وہاں پر لے جا کر کے ذبح کروائیں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے، ان کو نفع نقصان کا جو ہے عقیدہ رکھتے ہوئے، تو نام بھلے اللہ کا لے لیا جائے لیکن وہ بھی مردار ہے، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے. اسی کے تحت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے پارے میں یہی جیسی آیت آئی ہے اس میں 11ویں کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی بعض دفعہ اتنا زیادہ عقیدے کا فساد بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ جانور پالتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیر صاحب کے لیے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کر لیتے ہیں تو بڑے پیر صاحب خوش ہو کر کے ہمیں نفع پہنچا دیتے ہیں، اور نہیں کریں گے تو بڑے پیر صاحب ناراض ہو کے ہمیں نقصان پہنچا دیں گے.
یہ وہ عقیدہ ہوا جو اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، اور یہ رکھا گیا اولیاء اللہ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے وہ جانور حلال سمجھا جا رہا ہے اور لوگ بڑے شوق سے اس کی دعوت کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ مردار ہو چکا۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں سے، کہ زمانے جاہلیت کی کچھ چیزیں ہمارے درمیان پنپنے لگ گئی ہیں، آ گئی ہیں، اس سے پرہیز کرنا۔ تو چوتھی چیز ہوئی، پہلی چیز مردار حرام قرار دیا گیا، دوسرے خون، اور تیسرے خنزیر، چوتھے وہ ذبح کیے ہوئے حلال جانور جن کو اللہ کے علاوہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، پانچویں وہ جانور جو ذبح سے تو حلال ہوتا ہے لیکن وہ گلا گھٹنے سے مر گیا، رسی کا پھندا لگ گیا، یا کوئی اور چیز اس کے گلا گھوڑ دیا گیا ہے، گلا گھٹ گیا، یا اسی طریقے سے جو ہے چھٹے وہ جانور جو لاٹھی ڈنڈے یا کسی چوٹ سے مار دیا گیا ہے، ٹکر لگ گئی، ریل گاڑی سے ٹکرا گیا یا بس سے ٹکرا گیا اور وہ چوٹ کھا کے مر گیا، تو وہ بھی مردار ہی ہے۔ اور ساتویں وہ جانور جو پہاڑ وغیرہ سے کسی اونچی جگہ سے گر کر کے ہلاک ہو جائے، المتردیہ، جو چل رہا تھا اور چل کر کے اس کے قدم لڑکھڑائے اور نیچے گر گیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے جو ہے جانور کا شکار کیا جو حلال ہے جیسے ہرن، اور وہ بھاگا پہاڑ کی طرف، لیکن پہاڑ سے پھر لڑک کے گر گیا، اب یہ پتہ نہیں کہ آپ کے بسم اللہ پڑھے ہوئے تیر کے لگنے سے وہ مرا ہے یا وہ لڑکنے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے مرا ہے، تو مسئلہ یہ کہ اب وہ کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں حرمت کا، حرام ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید اس وجہ سے مرا ہے۔ یا مثلا مارا شکار کو، پرندے کو، اس کی بسم اللہ پڑھ کے خون نکلا لیکن وہ جو ہے اپنے کو بچاتے ہوئے جو ہے لڑک گیا، پانی میں گر گیا، تالاب میں، ندی میں گر گیا، تو اب اس کو پکڑ کر کے اگر وہ جان بچی تو ذبح کیا جائے گا، ورنہ مردار کے درجے میں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ آٹھویں وہ جانور جس کو آپس میں جانور میں لڑائی ہوئی اور ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارے یا جس طریقے سے بھی اس کو مار دیا، خون نہیں نکلنے پائے، یہ سب صورتیں وہ ہیں، گلا گھٹ گیا، چوٹ لگ سے مر گیا، یا جو ہے اوپر گرنے سے، پہاڑ وغیرہ گرنے سے مر گیا، یا سینگ وغیرہ جانوروں کے آپس کی لڑنے سے کوئی ایک مر گیا۔ ان سب میں بات یہی ہو رہی کہ خون نکلنے کی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے، مردار ہو گیا اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھا جا گیا، تو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا اور خون کا نکل جانا، یہ جو بنیاد تھی حلال ہونے کی، وہ دونوں بنیادیں نہیں پائی گئیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی جانور کو کھا لے، مثلا کتا، اس کا مسئلہ آگے بھی آنے والا ہے تفصیل کے ساتھ، کوئی کتے نے مثلا کسی جانور پہ شکار کیا، زخم لگا دیا، تو اب وہ کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ نہ تو ذبح ہونے کی شکل ہو پائی اور نہ ہی جو ہے اس میں خون نکل پایا۔ ہاں اگر خون نکل جاتا تو بھی ذبح ہونے کی شکل نہیں پائی گئی، چونکہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو آپ نے شکاری کتے کو چھوڑتے تو کچھ جائز شکل بنتی۔ ان تمام صورتوں میں جس میں گلا گھٹ گیا یا چوٹ لگ گئی یا اوپر سے گر گیا یا سینگ مار دیا یا جانور نے کھا لیا، اس میں اگر جان نکلنے سے پہلے اگر زندہ حالت میں پا لیا گیا، گلا گھٹا ہوا یا جو ہے چوٹ لگا ہوا ہے، پہاڑ سے گرا ہوا، یا درندے نے کسی کو کھا لیا، شکار نے اس کو، تو اس میں اگر زندہ پا لیا تو اگر تم ذبح کر سکتے ہو تو بسم اللہ کر کے ذبح کر کے کھا سکتے ہو، چونکہ اب یہ بات، اب شرائط پورے ہو گئے جو حلال ہونے کے تھے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا اور خون کا بہہ جانا۔ تو اسی طریقے سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ذبح بھی کیا، اللہ کا نام بھی لیا، لیکن ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، صحیح ذبح کیا گیا ایسے غلط جگہ پر جس میں غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا بتوں کی جگہ پہ جا کر کے، مزاروں پہ لے جا کر کے، ان جگہوں پہ جا کے ذبح کیا گیا، جیسے اوپر آیت نمبر 2 میں آیا تھا کہ ہدی کے جانور اور قربانی کے جانور جو بیت اللہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، حدود حرم میں لے جائے جاتے ہیں، ان کی تعظیم بھی واجب ہے، اور ان کو جو ہے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے ان کو چھیڑنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو جانور بتوں کے پاس لے جائے جاتے ہیں ان کو حلال سمجھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا گیا وما ذبح علی النصب، یہ نواں جو ہے حرمت کی جو ہے نویں وجہ ہوئی۔ اور آگے ایک چیز اور فرمائی گئی آخر میں کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو یا تیروں کے ذریعے سے گوشت کی تقسیم کرو، یہ بھی گناہ کی بات ہے،
یہ اصل میں زمانے جاہلیت میں ایک اور رسم تھی. وہ یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ مل کر کے چندہ کر کے مثلا اونٹ ذبح کرتے. اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے بکرے گوشت بوٹی کرنے کے بعد یہ ہوتا کہ کون کتنا لے گا. تو اس میں ایک رواج یہ تھا کہ تیروں کے ذریعے سے حصے متعین کرتے تھے. ایک تیر میں لکھ دیا کہ اس کو جو ہے اتنے کلو گوشت ملے گا, ایک تیر میں لکھ دیا اس کو ملے گا ہی نہیں, ایک میں لکھ دیا اس کو یہ والا حصہ ملے گا. اس طریقے میں 7 تیر ڈال دیے گئے اور اس کے بعد کہا گیا بھائی جتنے لوگ شریک ہیں ایک ایک تیر اٹھا لو. ایک حصے میں آیا کہ اس کو نہیں ملے گا, بیچارہ اس نے پیسے بھی لگائے حصہ لیا, اس کا حصہ اس میں نہیں بنا کیونکہ تیر محرومی والا نکلا, کسی میں زیادہ حصے والا تیر نکلا. تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے, جوا کھیلنا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور ایک آیت کا معنی یہ ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا. خانہ کعبہ کے پاس جو مجاور ہوتے تھے, پجاری, ان کے پاس جو ہے تھیلی میں تیر ہوتے تھے اور اس میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے تھے. نعم مانے ہاں, لا یعنی نہیں, یا لکھا رہتا تھا امرنی ربی, میرے رب نے مجھے اجازت دے دی, یا نہانی ربی, میرے رب نے منع کر دیا, یا کسی میں خالی رہتا تھا. تو اس کے بعد کوئی آتا اور کہتا کہ بھائی مجھے سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یا میرا جو ہے یہ کام ٹھیک رہے گا نہیں ٹھیک رہے گا, مستقبل کا حال معلوم کرتے. فال نکالنے کی جیسے شکل ہوتی ہے, یا جیسے آج کل لوگ جو ہے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے غیب کا حال بتلا دیتے ہیں, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ شادی ٹھیک رہے گی نہیں رہے گی. تو اس طریقے سے جیسے آج کل پنڈت وغیرہ نجومی کرتے ہیں, تو وہاں یہ ہوتا تھا گئے کہ ہمیں یہ سفر کرنا سوٹ کرے گا نہیں کرے گا. تو اس نے جو ہے پہلے تو پیسے لے لیتے کہ بھائی جو ہے آپ کا ہم حال بتلانے کے لیے اتنے پیسے پڑیں گے, مثلا 100 روپے. اور اس کے بعد کہا کہ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, ایک تیر نکالا, اس میں لکھ کے آیا لا نہیں, یعنی یہ سفر سوٹ نہیں کرے گا. نام ہاں یعنی یہ سوٹ کرے گا. یا کسی میں لکھ کے آیا کچھ نہیں تو دوبارہ تیر ڈالتے. تو اس طریقے پر جو ہے قسمت کا حال معلوم کرتے. یہ دونوں ہی باتیں فسق کی ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں, ان چیزوں سے اپنے کو بچاؤ. لہذا اب قسمت کے حال معلوم کرنے میں جو بھی مستقبل اور غیب کا حال معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں, فال کھولنا ہو, چاہے وہ قرآنی فال کیوں نہ کہلاتا ہو. آج کل بھی ہوتا ہے کہ قرآنی سے فال نکالو, الف با تا سا لکھے ہوئے جنتریوں میں فال نامے لکھے رہتے ہیں, اس سے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا. تو یہ سب چیزیں اس آیت کے روح سے مفسرین نے لکھا ہے, سب اس ممانعات میں داخل ہے کہ تم کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کرو, یہ ناجائز ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے نماز پڑھو اور اللہ جو چیز خیر ہو میرے دل میں ڈال دیجیے, جسے استخارہ کہتے ہیں, وہ الگ شکل ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردہ جانور حرام قرار دے دیا گیا. والدم, اور خون بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ سراپا ہی نجس ہے. وما احل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جن پہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا. والمنخنقۃ, اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا. والموقوذۃ, اور وہ جانور جو چوٹ لگنے یا ڈنڈے وغیرہ مارنے سے جس کی موت ہو گئی. والمتردیۃ, اور وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گرنے اور لڑکنے سے مر گیا. والنطیحۃ, اور وہ جانور جو جانوروں کی لڑائی میں سینگ وغیرہ مارنے سے جس کی موت ہو گئی. وما اکل السبع, اور وہ جانور جس کو درندے نے کھایا. الا, مگر یہ کہ یہ گلا گھٹا ہوا, چوٹ لگا ہوا, اوپر سے گرا ہوا, سینگ لگا ہوا, یہ جس کو درندے نے کھایا. ما ذکیتم, مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو. اگر تم نے ذبح کر لیا, ذبح کی نوبت آ گئی تو یہ حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب, یعنی جان بچی تھی, گلا گھٹا تھا, بیمار ہوا تھا, لیکن ذبح کرنے کی اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا موقع مل گیا جان نکلنے سے پہلے, تو وہ حلال ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو ذبح کیا جائے علی النصب, کسی بتوں کی قربان گاہ پر, کسی غیر اللہ کی استھان پر. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. دوسرا ترجمہ, تیروں کے ذریعے سے گوشت کی تقسیم کرو. ذالکم فسق, یہ سب گناہ کے کام ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.